بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی، بڑا وکیل بھاگ گیا اور وائس چیئرمین گرفتار ہو گئے۔ ایک طرف امریکہ کے پاؤں پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کا وہ حال ہو چکا ہے کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود گرفتار ہو گئے ہیں اور یہ نگران حکومت میں ہونے والی سب سے بڑی گرفتاری ہے، یا یوں کہہ لیں پہلی گرفتاری ہے جو نگران دور حکومت میں ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو کیوں گرفتار کیا گیا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اور تحریک انصاف کا کون سا وکیل جو ہے وہ بھاگ گیا، اور کور کمیٹی کے اجلاس میں جو جھگڑا ہوا اس کے پیچھے کیا مسائل تھے، کیا پرابلم تھے، اور یہ جھگڑا اس کا انجام کیا ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جیل میں مستقل رہائش کے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کل نماز جمعہ بھی ادا کی، شیو بھی کی، اور ان کے جیل کا باتھ روم بھی نیا تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں مستقل رہائش دینے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور وہ جیل اٹک جیل ہے، انہیں نہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے، نہ وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے جیل میں لمبے عرصے رہنے یا ان کو جیل میں لمبے عرصے رکھنے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کے جیل میں جو واش روم ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کمپلین کی تھی کہ وہ چھوٹا ہے، اس کی دیواریں نیچی ہیں، اس کی چھت نہیں ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک ہی بالٹی ہے اور ایک ہی لوٹا ہے۔ تو اب ان کو نیا واش روم جو ہے وہ بنا کر دیا جا رہا ہے، اور سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں پھل بھی فراہم کیا گیا ہے، آم آڑو وغیرہ بھیجے گئے ہیں، شیو کا سامان دیا گیا ہے ان کو، وہ شیشہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے، اور اب انہوں نے احتجاجاً جو کئی روز سے شیو نہیں بنائی تھی، اب انہوں نے خود شیو کی ہے۔ اس سے پہلے جیل کا نائی کئی بار ان کی شیو کر چکا ہے، لیکن خان صاحب نے کچھ روز پہلے اس بات پر کہ انہیں شیشہ چاہیے، وہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، احتجاج کیا تھا، تو ان کو شیشہ پرووائڈ کر دیا گیا اور ریزر بھی فراہم کر دیے گئے، اس خیال کے ساتھ کہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، ان کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب کو جیل میں کافی سہولیات دی جا رہی ہے، اور اب یوں لگتا ہے کہ وہ جیل کے مستقل باسی ہوں گے۔ دوسرے ان کی پارٹی کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے اور لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ لڑائی شروع ہوئی ہے ایک خبر آنے کے بعد، اور وہ خبر یہ تھی کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے کچھ لوگوں نے غیر ملکی سفراء سے ملاقات کی ہے، یعنی غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے تردید کی، جبکہ پارٹی کے دو اہم ممبران نے، جن میں ان کے ایک سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن ہے، اور دوسرے پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں عمر ایوب، انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ وہ ملے ہیں، اور اس معاملے کی کور کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا۔ کور کمیٹی میں اور بھی بہت سی باتیں ڈسکس ہوئی، تو ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی، جس کے بعد کور کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کمیٹی کے اندر بہت سے لوگ غدار ہیں، ایک دوسرے کے اوپر غداری کے الزامات لگائے گئے، اور کور کمیٹی واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور ایک دھڑا ہے جس کو لیڈ کر رہے شاہ محمود قریشی، اور ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سابق صدر ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، دوسری طرف عمر ایوب اور ان کے ساتھ خان صاحب کے دوسرے وکیل شیر افضل مروت ہے۔ تو یہ جھگڑا شروع ہوا، اور اس پر شیر افضل مروت نے باقاعدہ لاؤڈلی کہا کہ ہمارے پاس یعنی کور کمیٹی کے اندر ایک غدار موجود ہے، اور وہ غدار جو ہے وہ کمیٹی کی ساری باتیں باہر لیک آؤٹ کر رہا ہے، تو کمیٹی کے اندر کوئی سنجیدہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو معاملہ صرف یہ نہیں تھا، دوسری طرف سے بھی ایک الزام لگایا گیا، اور وہ الزام تھا شیر افضل مروت کی جانب سے کچھ ٹویٹس کا۔ شیر افضل مروت نے لندن میں رہنے والے عادل راجہ کے ساتھ مل کر اوورسیز پاکستانیوں سے چندہ مانگنا شروع کر دیا، اور یہ اپیل کی کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی رہائی کے لیے دل کھول کر چندہ دے تاکہ ان کو جیل سے رہا کرایا جا سکے۔ تو یہ ان کی حرکت جو ہے وہ کور کمیٹی کے اندر پوائنٹ آؤٹ کی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ عمران خان کی رہائی کے نام پہ کون سا چندہ مانگ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کا معاملہ تو سیدھا سیدھا قانونی معاملہ ہے، اور ان کے لیے درجنوں وکیل کام کر رہے ہیں، اور اس کی راہ میں فنڈز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے پاس اتنے فنڈ موجود ہے کہ عمران خان کے مقدمات لڑ سکیں، اور ان کی فیملی بھی وہ فنڈ ادا کر رہی ہے، یعنی بشرا بیگم کو بھی خاص صاحب اچھی خاصی رقم دے کے گئے ہیں۔ اس پہ بڑی سخت ناراضگی ہوئی، جب یہ بات کھلی تو پھر شیر افضل مروت نے یہ الزام واپس لگانا شروع کر دیے شاہ محمود قریشی کے اوپر، اور یہ جھگڑا بڑھ گیا۔ اس جھگڑے کی خبریں باہر آئی، اور کافی یعنی اس کے اوپر تحریک انصاف کی صفوں میں
انتشار پھیلا۔ اس سے پہلے کچھ روز پہلے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے آسٹریلین ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی غیر ملکی سفیروں سے۔ بنیادی طور پر تو امریکہ کے سفیر سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی معقول جگہ اور معقول مقام نہیں مل رہا تھا۔ تو آسٹریلین ہائی کمشنر کی رہائش گاہ ایسی جگہ ہے جہاں ناشتے کے نام پر اکثر پی ٹی آئی کے لوگ غیر ملکی سفیروں سے اس سے پہلے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ وہ بہانہ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جو اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں ملاقات کرنی ہوتی ہے اور بہت سے سفیروں کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں اس میں کوئی خبر بنتی کہ جی کسی خاص ملک کے سفیر سے ملاقات کی ہے، لیکن جو اصل مدعا ہوتا ہے وہ امریکی سفیر سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو امریکی سفیر سے ملاقات میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ان کی بڑی منتیں ترلے کی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکلوایا جائے، انہیں کچھ سہولیات فراہم کی جائیں، بحیثیت قیدی ان کے کچھ حقوق ہیں وہ دیے جائیں، اور امریکہ مدد کرے۔ امریکہ ان کو یہ رعایت دلوا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ عمران خان کی کافی بار مدد کر چکا ہے۔ تو اس کا نتیجہ نکلا کہ اگلے ہی روز امریکی ترجمان نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جو قیدی کو سہولیات ملتی ہے وہ دی جانی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر عمران خان کو وہ سہولیات دی جا رہی ہے۔ وہ جو ان کا واش روم بن رہا ہے اور ان کو سامان آسائش اور سامان شیو دیا جا رہا ہے، وہ پھر اسی دباؤ کے نتیجے میں، اسی فرمائش کے نتیجے میں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا، لیکن لڑائی اس سے آگے بڑھ گئی اور آج اس کے نتیجے نکلے۔ آج اس کے دو نتیجے نکلے۔ ایک تو پارٹی کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، وہ تھوڑے سے نا جیمز بانڈ سٹائل ہیں، بڑے سٹائلش قسم کے وکیل ہیں، کالا چشمہ، اور یعنی جو وکیل سویگ رکھتے ہیں نا، یعنی اگر سمجھا جائے کہ وہ اپنے آپ کو عمران خان سمجھتے تو غلط نہیں ہوگا، وہ بھی پختون ہے اور ان کا بھی ایٹیچیوڈ ویسا ہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ چند غداروں نے میری زندگی خطرے میں ڈال دی ہے، لیکن میں ان غداروں کو نہیں چھوڑوں گا، بے نقاب ضرور کروں گا۔ یہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد انہوں نے گفتگو کی، جب کور کمیٹی کے اندر دو گروپ واضح ہو گئے، شاہ محمود قریشی ایک طرف، عمر ایوب، شبلی فراز اور شیر افضل مروت یہ دوسری طرف ہو گئے۔ تو جو اصل وہاں پہ جھگڑا تھا اس میں جو بنیادی الزام لگائے گئے وہ یہ تھے کہ کور کمیٹی کے اندر جو ہے غدار کون ہے، اور اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں پارٹی کے اندر غدار کی نشاندہی کر دیتا ہوں یا میں نام لے لیتا ہوں۔ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں سیاستدان نہیں ہوں، میں پروفیشنل وکیل ہوں اور میں تفریح یا سسپینس کے لیے مزید دشمن بنانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ پارٹی میں موجود غداروں کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، مجھے اس کے نتائج بھگتنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو۔ انہوں نے یہ باقاعدہ اناؤنس کیا کہ اب وہ چونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ روپوش ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ ان پہ جو اعتراض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کے نام پہ فنڈ کھانے کی کوشش کی ہے، چندہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس ساری لڑائی کے جھگڑے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی شیر افضل مروت نے اور دوسری طرف ایک پریس کانفرنس کی شاہ محمود قریشی نے، لیکن شاہ محمود قریشی کو پریس کانفرنس کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ مبینہ طور پہ یہ جو غداری کے الزام تھے یہ شاہ محمود قریشی پر لگائے گئے کہ وہ پارٹی کے غدار ہیں، کیونکہ ان کو اس بارے میں پارٹی کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کو کسی معاہدے کے تحت چھوڑا گیا، اور اس پر سونے پہ سہاگا وہ جو راجہ ریاض ہے انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو کن شرائط پر رہا کیا گیا، اور اس کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی سے عمران خان بھی زیادہ یعنی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ پارٹی کے وائس چیئرمین تو ہے اور عمران خان کی غیر موجودگی میں انہی کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ پارٹی کو سنبھالے، لیکن خان صاحب نے معاملات کور کمیٹی کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی کور کمیٹی کو کے اجلاس میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو ہیڈ نہیں کرتے باقاعدہ۔ اب اس لڑائی کے بعد شاہ محمود قریشی کی ہوگی گرفتاری۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، شاہ محمود قریشی کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا اور ان پہ الزام ہے ان پہ سائفر میں عمران خان صاحب کی معاونت کرنے کا۔ وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو کر دو بار اپنی صفائی دے چکے تھے اور دونوں بار ان کے بیان میں جھول پایا گیا، اور یہ سائفر کے سلسلے میں ہونے والی پہلی بڑی گرفتاری ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ اور بھی کچھ اہم لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اب سائفر کے جو ایک بڑے وٹنس ہیں وہ اسد مجید ہے جو کہ سیکرٹری خارجہ ہے۔ پچھلے دنوں سیکرٹری خارجہ اسد مجید جو ہے وہ کسی دباؤ کے تحت یا کسی وجہ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ اس کھیل میں اب شامل نہیں ہے، لیکن وہ ایک بڑے اہم کردار اور اہم گواہ ہے،
اور وہ بھی کسی وقت سائفر کے معاملے میں ان کو بھی یعنی یا تو تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کوئی اور کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شاہ محمود قریشی پکڑے گئے ہیں سائفر کیس میں۔ تحریک انصاف نے عمران خان کو بچانے کے لیے جو منت و ترلوں کا سیشن شروع کر رکھا ہے اس میں بھی شاہ محمود قریشی پیش تھے، تو انہوں نے اس کی بھی تردید کی تھی کہ وہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن باقی کے دو لوگوں نے تائید کر دی۔ آج پھر انہوں نے انکار کیا کہ کور کمیٹی کے اندر کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا عمر ایوب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن چند ہی منٹوں کے بعد شیر عبد المنور نے ساری کہانی کھول دی۔ اس کے علاوہ سابق گورنر عمران خان کے بڑے ہی قریبی شاہ فرمان، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے کہ ان پر بھی الزام لگایا گیا کور کمیٹی کے اجلاس میں کہ وہ غدار ہیں۔ وہ بھی آج کور کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے اور ان پر باقاعدہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ یہ بھی غدار ہیں۔ تو ایک شاہ محمود قریشی، ایک شاہ فرمان، یہ دو لوگ تھے جن کے اوپر یہ الزام لگائے جا رہے تھے کہ یہ غدار۔ تو سابق گورنر کے پی کے شاہ فرمان انتخابی سیاست سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا پارٹی میں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور مجھ سمیت 3 رہنماؤں پر غداری کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ شاہ فرمان نے کہا کہ کور کمیٹی لیگ پر میرے، شوکت یوسفزئی اور فیصل سلیم پر الزام لگایا گیا ہے، حالانکہ شوکت یوسفزئی اور فیصل سلیم کور کمیٹی کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی کے بعد عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے والے لوگوں میں وہ شامل ہیں، لیکن آج کے بعد وہ انتخابی سیاست میں بالکل کوئی حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن عمران خان کی گرفتاری کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ مال بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر شاہ فرمان نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا۔ تو اب شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر کے ایف آئی ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کے بیان کی روشنی میں گرفتار ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ 90 دن میں انتخابات اور مردم شماری سے متعلقہ مشترکہ مفادات کونسل یعنی سی آئی کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ تو اس اعلان کے چند ہی منٹ کے بعد ان کو ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ تو بڑے پیمانے پر تحریک انصاف کے اندر آج توڑ پھوڑ کا ایک سلسلہ نظر آیا، اور اس کی بنیادی وجہ نظر یہ آتی ہے کہ عمران خان کی جگہ کون لے گا، کیونکہ پارٹی کے رہنماؤں کو یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے جیل گئے ہوئے ہیں اور جیل سے باہر آنے والے نہیں ہیں۔ تو اب پارٹی کی چیئرمین شپ پر کس کا حق ہے، پارٹی کون چلائے گا، وہ عمران خان صاحب نے اس بات کی ممانعت کر رکھی ہے، اور پارٹی کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان پارٹی کا چیئرمین ہے۔ لیکن جیل میں رہ کر پارٹی کی چیئرمین شپ چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو پارٹی جو ہے اب ظاہر ہے اس کو نئے قائد کی تلاش ہے، اور جو سینئر قیادت ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں وہ پارٹی کے معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے، لیکن ابھی اس لڑائی میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اب شاہ محمود قریشی جو پریس کانفرنس کے بعد گرفتار ہو چکے ہیں، تو پیچھے پارٹی میں کوئی بھی سینئر رہنما ایسا نظر نہیں آتا جو پارٹی کے معاملات کو چلائے۔ عمر ایوب جو پہلے ہی متنازع قسم کے رہنما ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ عمران خان صاحب کے بیان پہ شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے ہیں، اور بشرا بیگم جو ہے وہ بھی ایک بیان میں عمران خان کو مزید کئی مقدمات میں پھنسا چکی ہیں۔ تو اب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے بعد ان پر جو غداری کے الزام لگ رہے تھے یا ان پر سرکاری آدمی ہونے کے الزام لگ رہے تھے، وہ شاید کم ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو اس لیے گرفتار کیا جائے کہ ان پہ الزام لگ رہے ہیں اور گرفتاری کی وجہ سے لوگ ان پہ شک کرنا چھوڑ دیں۔ تو دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن نگران دور حکومت میں اتنی بڑی پیمانے پر گرفتاریاں، اتنی بڑی گرفتاری بتاتی ہے کہ سب پھڑے جان گے۔ اور دوسرے پاکستان کے نئے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی وہ بھی 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ دو بڑی اور خبریں ہیں۔ عثمان ڈار جس کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور وہ پی ٹی اے کے بڑے اہم رہنما رہے ہیں اور یوتھ کو لیڈ کرتے رہے ہیں، چونکہ وہ مفرور اشتہاری ہے، پولیس ان کی تلاش میں ہے۔ تو کل رات ان کی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا، ان کے گھر کو بھی سیل کر دیا گیا۔ تو ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے، یعنی اب اس کا الزام کون کس کو دے گا؟ اب تو وہ حکومت بھی نہیں رہی جن سے ان کو شکوہ تھا کہ سب کچھ وہ کر رہی ہے۔ اب جو بھی اس دور حکومت میں ہوگا، اس کی ایف آئی آر یا اس کی جو بل ہے وہ پھٹے گا تو موجودہ نگران دور حکومت کے اوپر۔ اب نگران دور حکومت میں عثمان ڈار کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا الزام وہ
خواجہ آصف کو نہیں دے سکتے. پاکستان میں جو سیاسی لڑائیاں ہیں نا وہ ان کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہے، اور اس کی جو روایت ہے وہ زیادہ تر عمران خان صاحب نے ڈالی ہے، اور اس لیے جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں. اور ان کے رہنما بھی، جن کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف کس حد تک جا رہے ہیں، کل کو جب ان پر آئے گی تو پھر یہ ان معاملات کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو آج وہی ریفلیکشن نظر آ رہا ہے. محسن لغاری جو کہ پنجاب کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ان کے بیٹے کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہے، اور شاہ قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کے بیٹے کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. تو ایک طرف بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور دوسرے پی ٹی آئی کے رہنما پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، اور خان صاحب کے کیسوں کی پیروی کرنے والے وکلا کی تعداد بھی اب کم ہو رہی ہے. اور یہ شیر افضل مرت ظاہر ہے اگر وہ خود کو روپوش کرنے کا یا غائب ہونے کا اعلان کریں تو اس کا مطلب ہے عمران خان کے کیسز کی پیروی نہیں کریں گے، اور وہ ایک جونیئر سب وکیل نعیم پجوتھا رہ جائے گا، جو بیچارہ وہ پنگ پونگ بنا ہوا، جیسے وہ شٹل کاک نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، جڑا کھا دیا گاجرا ٹیڈونا دے پیڑ. اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے، لیکن وقت کم ہے، وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کوئی 24 گھنٹے پہلے حکومت کے طوطے اڑائے تھے، لیکن اب اپنے طوطے اڑے ہوئے ہیں. اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. تب تک اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.